کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن کچھ تکلیفیں ہم لوگوں کو ہے، اس لیے کچھ گزارشات ہم لیڈروں سے اور کارپوریٹروں سے کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن تمہیں جیسے لڑنا ہے ویسے لڑو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں اب الیکشن عوامی خدمت کم اور کاروبار زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ کاروبار ہے، عوامی خدمت نہیں ہے، تو تمہیں الیکشن جیسے لڑنا ہے ویسے لڑو، کپڑا پہن کے لڑو یا کپڑا اتار کے لڑو، ہمیں کیا لینا دینا، غرض ہم کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن کچھ گزارشات ہماری ہیں، خاص طور پر جو سیاسی لیڈران ہیں وہ اپنے اسٹیج سے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ مت پڑھیے، اس کی حرمت پامال مت کیجیے۔ اگر یہ دینی اسٹیج سے پڑھ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اس کا تقدس قائم رہے، اس لیے کہ پڑھی جا رہی ہے قرآن کی آیتیں، بتائی جا رہی ہے حدیثیں، لیکن بولا جا رہا ہے جھوٹ، ہو رہی ہے غیبتیں، قرآن کی جو آیتیں اس کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اس لیے خاص طور پر سیاسی لیڈران سے گزارش ہے، بھائی آپ کا اسٹیج، آپ جس کو جو چاہو وہ بول دو، لیکن کم از کم اتنا تو مت کرو کہ قرآن کی آیتیں پڑھو، حدیث نبویہ پڑھو، مت کرو۔ یہ ساری چیزیں مسجد و محراب میں اچھی لگتی ہیں، دینی اسٹیج پر اچھی لگتی ہیں۔ ہاں اگر سیاست وہ ہوتی جو صحابہ نے کی، جو تابعین نے کی، اور اس کے بعد آج سے 2 صدیاں پہلے تک جو سیاست رہی، اگر وہ سیاست ہوتی تو ہم کچھ نہ کہتے، لیکن جو بھونڈی اور سری گلی سیاست آپ کی ہے اس میں تو کم از کم آپ مت پڑیے۔ ایک گزارش یہ، دوسری گزارش ہماری سیاسی لیڈران سے یہ ہے، چونکہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ ہر جگہ پر نماز کا وقت ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ہفتے میں بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی ہیں نماز کے وقت میں، اور 4:30 سے 5 کے درمیان میں، تو یہ جو پرچار کے جو رکشے گھومتے ہیں نا، اس پرچار کے رکشے والوں کو کم از کم اتنا تو آپ پلا دیں، جیسا آپ نے یہ پلایا ہے کہ بجانا ہی ہے تم کو، تو یہ بھی پلا دیں کہ 4:30 سے 5 بجے تک کے اور 1 بجے سے 2:15 بجے تک کے آپ کو یہ نہیں بجانا ہے۔ آپ کم از کم اتنے وقت میں اس کو بھی، جیسے منہ کو آرام دیتے ہو نا، اس مشین کو بھی آرام دے دو، جا کر کچھ 1 سے 2 بجے تک کے کھا لو، اور 4:30 سے 5:15 بجے تک کے کچھ چائے ناشتہ بھی کر لو، ہے نا۔ تو تھوڑا سا یہ دوسری گزارش ہماری لیڈران سے کہ نماز کے اوقات میں کم از کم یہ سلسلہ آپ لوگ موقوف کروا دیں۔ اس کے بعد تیسری گزارش، آپ کے اپنے الیکشن میں چاہے وہ کارپوریٹر ہوں یا بڑے لیڈران ہوں، مساجد کے ائمہ کو مت گھسیڑیے۔ پچھلے الیکشن میں بھی اور اس الیکشن میں بھی رپورٹیں ہیں، مساجد کے ائمہ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، امام غیر جانبدار ہوتا ہے، اس کو سب کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور اس کا اپنا ایک منصب ہے، اس کا اپنا ایک عہدہ ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس میں امام کو آپ شامل مت کیجیے۔ اور یار کچھ تو آپ لوگ بھرم رکھیے یار، اگر آپ نے اپنا لقمہ امام کے منہ میں بھی ڈال دیا تو پھر بولنے والا کون رہے گا؟ کسی کو تو آپ چھوڑیے، کوئی تو حق بول سکے۔ اب آپ اگر امام کو بھی گھسیٹ لو گے تو بتاؤ بولنے والا کون بچے گا؟ ہمارے اوپر بھی ڈولے ڈالے گئے ہمارے اوپر بھی، لیکن اللہ پاک کا احسان ہے، وہ بچاتا ہے۔ اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپن بچ سکے، لیکن اللہ بچاتا ہے۔ تو ائمہ کو کم از کم اس میں مت گھسیٹیے، وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں یار، اس کے پیچھے کئی 100 لوگ، آپ نہیں نماز پڑھتے وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو امام کو الیکشن سے آپ دور رکھیے، علماء کو الیکشن سے دور، جو ذاتی طور پہ کوئی عالم جا رہے، کوئی حافظ جا رہے، کوئی امام جا رہے، وہ اس کا اپنا میٹر ہے، لیکن آپ کسی کو مت گھسیٹیے اس میں، ہے نا۔
اس کے بعد چوتھی بات وہ آپ لوگوں سے، الیکشن جو ہے نا، الیکشن ہوتا ہے آپ کی خدمت کے لیے. ہاں، آپ کی خدمت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی خدمت کروا سکو. کل تک کے لیڈر واقعی میں عوام کی خدمت کرتا تھا، لیکن اب یہ ایسا الیکشن ہے کہ اس میں بیچارہ یہ ووٹر جاتا ہے اور یہ پیر دبا رہے، وہ ہاتھ دبا رہے، وہ لیڈر کی خدمت کر رہے. پہلے لیڈر خدمت کرتے تھے عوام کی، اب عوام لیڈر کی خدمت کر رہی ہے. سب الٹا ہو گیا. تو مسلمانوں تم جو ہے یہ ایسے یار اتنے چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی ہو یار. تم نے اپنی اوقات اتنی گرا لی ہے، 100-200 روپے، 1000-2000 روپے کے لیے بک جاتے ہو تم، جبکہ تمہاری جانوں کو اللہ نے خریدا ہے. اللہ نے خریدا، تم 1000-2000 میں بک جا رہے ہو. اپنی خدمت لو ان سے، ان کے چمچے مت بنو، ان کی دم پکڑ کے مت ناچو. بغیر پیسے کے آپ ووٹ کیجئے، یہ آپ کا حق ہے. اور اس کے بعد اس سلسلے کی آخری بات سیاسی لیڈران سے ہی، چونکہ آئندہ جمعہ ہوگا، وہ نتیجہ نکلے گا نا، تو انگار مت موتیے گا. سارے کارپوریٹر سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، انگار مت موتیے. تم عوام کی خدمت کرنے نکلے ہو یا عوام کو تکلیف دے؟ رات میں 1-2 بجے تک ہی انگار موتتے ہیں. ان کے جو چمچے ہیں نا، چمچے، وہ چمچے سڑکوں پر، وہ ٹریفک جام ہوتی ہے، اس میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، کمزور دل والے ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، سارے کے سارے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سارے چمچے ان کے جتنے بھی ہیں دم چھلے بن کر گھومتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے انگار موت رہے ہوتے ہیں. یہ کس کا پیسہ؟ یہ تمہارا پیسہ ہے جس کو تم انگار لگا رہے ہو. اس لیے سیاسی لیڈران سے ہم گزارش کرتے ہیں، سیاسی لیڈران آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کم از کم ہم نے جو ماحول بنایا اس پر منہ مت پھیریے گا. یہ جملہ پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، ہم نے جو ماحول بنایا اس پر منہ مت پھیر. اور اگر تم کر رہے ہو تو تمہیں پھر یہ بولنے کا حق نہیں ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں. ہاں، ہم نے ماحول بنایا ہے، ہمارے ماحول کو آپ بگاڑیے مت. اور مرچنٹ نگر والے بھی، سلیم نگر والے بھی یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت سے اوپر اٹھ گئے. یہاں سے اعلان بار بار ہوتا ہے، اس کے باوجود آواز اسی طرف سے آتی ہے، آواز ادھر سے ہی آتی ہے. تو ماحول کو مت بگاڑیے. ایسے ہی بیچارے وہ رمضان پورے کے امام صاحبان، انہوں نے بہت اچھا ماحول بنایا. اس طرف کے لوگوں سے بھی کہوں گا کارپوریٹر مت پھیریے، اس پر پانی مت پھیریے. تو گزارش ہماری ہے، اللہ نے اگر کسی کو بھی جیت دی، جس کو دی جائے مسجد میں 2 رکعت جا کے شکرانہ ادا کرے اس کا. اور جو ان کے ورکر ہیں نا، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ ان کے پیر دبانے سے بہتر ہے جا کے والدین کے پیر دباؤ، جاؤ. ہاں، جنت ملے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اب